مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، ہمیں مرجھائے دے تازہ ہوا ایمان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، ہمیں مرجھائے دے تازہ ہوا ایمان ہے۔ مرحبا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہو چکے ہیں روزوں کے مسائل۔ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ جس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جاری اور ساری ہیں، اللہ پاک اس ماہ رمضان کی ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ الکریم مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جن پر اللہ کریم نے روزہ فرض فرمایا ہے، جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو لوازمات ہیں، جو تقاضے ہیں، وہ بھی پورے کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہم بارہا بیان کر چکے ہیں کہ جس پر روزہ فرض ہے اس پر روزے کے شرعی احکام جاننا بھی فرض ہے۔ تو اسی نیت اور اسی مقصد اور اسی ارادے کے ساتھ ہم یہ پروگرام لے کر آتے ہیں کہ ہم روزوں کے مختلف مسائل اس پروگرام کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ماشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شیخ الحدیث حضرت مولانا حامد رضا صاحب ہوتے ہیں، بڑے ہی پیارے انداز میں آسان طریقے کے ساتھ جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ گزارش کروں گا اس ایپیسوڈ میں بھی آپ آخر تک شامل رہیے، انشاءاللہ الکریم روزوں کے متعلق بہترین معلومات حاصل ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے سوالات کی طرف بڑھوں، درود پاک کی فضیلت سماعت کر لیجئے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری ہے، جہاں آپ دیگر عبادات کر رہے ہوں گے، مسلمانوں کی خیر خواہی کر رہے ہوں گے، غرباء اور مساکین کی خدمت کر رہے ہوں گے، سحری اور افطاری میں مختلف نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، وہیں پر گزارش کروں گا کہ درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیے انشاءاللہ الکریم۔ ماہ رمضان میں درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں ہمیں زیادہ ملا کریں گی۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آئیے اب ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہاں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ روزوں کے متعلق آپ مسائل جانیں تو آپ اسکرین پر جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پر ہمیں واٹس ایپ کیجئے انشاءاللہ الکریم۔ مختلف پروگرامز میں جہاں جوابات کا سلسلہ ہوگا، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدی پہلے بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بخیر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ سب سے پہلا ہی سوال ہے، بڑا اہم ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کئی لوگوں کے لیے انشاءاللہ الکریم ترغیب کا اور اصلاح کا سبب بھی بنے گا۔ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہی بتائیں کہ کیا ایک مسلمان کو جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا چاہیے، اور اگر چھوڑ دیا تو اس کی تلافی کی کیا صورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر فرض روزہ بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دے تو سخت گنہگار ہے اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، اور فرض کو چھوڑنے والے پر اتنا ہی بڑا عذاب بھی ہے۔ جہاں فرض کو ادا کرنے کا بے شمار ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہیں پر فرض کو چھوڑنے کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ اب اگر کسی نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا جی، تو اس پر توبہ بھی ضروری ہے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ پھر اس پر قضا بھی رکھنا ضروری ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف توبہ کر لے اور وہ بری ہو جائے،
بلکہ اسے ماہ رمضان کے اندر جو روزہ اس سے قضا ہوا ہے اس کی قضا اسے رمضان کے بعد کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اگر قضا بھی کر لے گا، جو ثواب اسے ماہ رمضان کا آدھا روزہ رکھنے پر ملنا تھا وہ فضیلت اسے پھر بھی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ صحیح ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ بری و ذمہ ہو جائے گا، وہ اپنا فرض ادا کر لے گا جو اس کے ذمے ہے، جو اس کے ذمے سے جو فرض ہے وہ تو اتر جائے گا، لیکن جو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے اور جو برکت ہے تو اس کے برابر وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ کہ ماہ رمضان کا روزہ چھوڑنے میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے، صحیح ہے۔ کیونکہ اگر آدمی جان بوجھ کر روزہ نہ بھی رکھے، چھوڑ دے وہ، تو دن بھر روزے دار کی طرح رہنا ضروری ہے اس کے لیے، نہ کھائے نہ پیے، یہ الگ واجب ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دن بھر اگر یہ کھائے گا پیے گا روزے دار کی طرح یہ نہیں رہا تو یہ الگ گناہ ہوا، اس کا الگ اسے گناہ ہوگا۔ اس لیے FJN چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کے فرض روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں، اپنا ذہن بنائیں۔ اگر کسی اسلامی بھائی نے، اسلامی بہن نے اگر ماہ رمضان کے کچھ روزے ترک کر دیے ہیں یا ابھی تک روزے نہیں رکھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو ڈرائیے اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کی پکی نیت کر لیجیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، اس سے پہلے کہ آپ تلافی کی طرف بڑھیں، ایک سوال اس وقت ذہن میں آ رہا ہے، چونکہ جب بھی ماہ رمضان یا مسلمانوں کے جب اس طرح کے اہم ایونٹ آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ عجیب عجیب قسم کے سوالات جو ہے وہ کھڑے کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک اسی طرح کا سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بولے بھوکا رہنا ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر اللہ کو یاد کرنا ہے، جو خدا ہے اگر اس کو یاد کرنا ہے تو اس کا تعلق دل سے ہے، بندہ دل سے یاد کرے۔ کیا یہ ہے کہ صبح میں وہ اٹھ رہا ہے، پھر کھانا کھا رہا ہے، پھر دن بھر بھوکا رہ رہا ہے، تو یہ تو لوگوں کا گھڑا ہوا ہے، لوگوں نے جو ہے وہ اپنے طور پہ بنایا ہے، قدرت تو ایسا نہیں چاہتی ہے، یا اس طرح جو ہے وہ لوجیکلی کچھ نہ کچھ چیزیں بندے کو سمجھا کر کوشش کر رہے ہوتے کہ دل سے یاد کر رہے ہیں تو کافی ہے، باقی پھر یہ سب نہیں بنتا ہے۔ تو آپ ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ اور جن لوگوں کو ایسا کہا جاتا ہے، ہمارے بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، اہم جو اسلام کے اس طرح کے ایونٹ ہیں تو اس طرح کے سمجھے کہ گمان پیدا کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ یہ بھی مجبوریاں سامنے لے آتے ہیں کہ جناب اگر اسٹوڈنٹ ہے تو میری تعلیم کا حرج ہوگا۔ تو ماشاءاللہ ایک تو آپ نے ترغیب دلائی ہے کہ روزہ نہیں چھوڑنا ہے، اگر چھوڑ دیا تو تلافی کیا ہوں گی یہ بھی آپ بتائیں گے، تو ذرا اس پر بھی اگر آپ کچھ جواب ارشاد فرما دے تو بڑی مہربانی۔ دیکھیے، ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا ہوتا ہے اور خدا کے حکم کو تسلیم کرنے والا ہوتا ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا ہے، صحیح ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو بھی ماننا ہوگا۔ کیا بات ہے۔ اب یہ ماننا نہیں کہلائے گا کہ جہاں میرے نفس نے چاہا، جہاں مجھے اچھا لگا تو وہاں میں تسلیم کروں، ہر حکم مانوں، اور جہاں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی بات میری لوجک میں نہیں آ رہی ہے تو میں اس کو جو ہے وہ ایوائڈ کر دوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند بن کر رہیں گے تو یہ سچے مسلمان کہلائیں گے۔ صحیح۔ قرآن بھی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ خطاب کس کو کیا گیا؟ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا۔ جب ایک بندہ مسلمان ہے تو پھر پورے پھر اسلام میں داخل اسے ہونا کہا کیا گیا کہ مطلب؟ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ نہیں کہ جہاں تمہاری نفس کی خواہش ہوگی، جہاں تمہارا جی چاہے گا اس حکم کو مانو گے، اور جہاں تمہارا دل نہیں کرے گا اس حکم کو جو ہے وہ سائڈ کر دو گے۔ یہ ماننا نہیں ہے، اس کو ماننا نہیں کہیں گے۔ اور بیسیکلی اسلام کا مطلب ہی ہوتا ہے ماننا۔ کیا بات۔ اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سر جھکا دینا، اللہ کے حکم کے آگے سر رکھ دینا۔ تو جو خدا نے فرمایا ہے اس کے آگے بندہ اپنا سر رکھ دے اور سر تسلیم خم کر دے، اللہ کے ہر حکم کو مان لے، یہی اسلام ہے اور یہی مسلمان ہے۔ مسلمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دینے والا. سبحان اللہ. اور رہی بات لوجک کی، تو آج آپ دیکھیں کہ بھوکا رہنے کے کیا کیا فوائد بیان کیے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں کہ بھوک کے کیا کیا فوائد ہیں. کیونکہ جسم کا جو ہمارا نظام ہے، جو سسٹم ہے، جسے بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پیدا اس نے کیا ہے، سسٹم سارا اس نے بنایا ہے. اور ہمارے لیے تو یہ قرآن مجید کی آیت بہت جو ہے وہ ہمیں سبق دیتی ہے. کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا ہے، کیا اسے نہیں معلوم کہ اس بھوک سے انسانی باڈی کو کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا؟ اگر معاذ اللہ بھوک سے نقصان ہی ہونا تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالی حکم کیوں ارشاد فرماتا؟ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، وہ خالق ہے، وہ اس باڈی کو ہماری بنانے والا ہے. اب پھر بھی ہم یہ سمجھیں کہ نہیں، میں اگر روزہ رکھوں گا تو میری صحت خراب ہو جائے گی. بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو، صحت مند ہو جاؤ گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اب تو جو ریسرچ نئی آپ دیکھیں گے نا حضور، بلکہ ایف جی این چینل کے ناظرین بھی دیکھیں گے، تو اب تو اس طرح کی ریسرچ ہو رہی ہے کہ اگر بندہ بھوکا رہتا ہے اور اس طرح اگر وہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے تو صحت کی طرف بہترین بڑھ رہا ہوتا ہے. کئی مہلک بیماریاں یوں سمجھے کہ جو اس کے اندر ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. بلکہ ایسا کورس جو ہے وہ کسی نے ڈیزائن کیا اور باقاعدہ پورے سماج میں اس کو کروایا جا رہا تھا. ایک کاسٹ تھی بیسیکلی، وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن 3 دن وہ لوگوں کو بلاتے تھے اور یہی ساری چیزیں کرواتے تھے. آپ نے بھوکا رہنا ہے، آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، اچھا آپ کو کم بولنا ہے، کم کھانا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو ساری چیزیں اسلام نے پہلے بیان کر دی. الحمدللہ ہماری جو کتابیں ہیں، احادیث طیبہ ہے، قرآن کریم ہے، تو کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس اور اس طرح کی عبادات ہمارے پاس موجود ہیں. تو چلے ماشاءاللہ لگے ہاتھ اس طرح کے جو اعتراضات کرنے والے ہیں. ہمارے شیخ الحدیث مولانا حامد رضا صاحب نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، اور مسلمان کو سر خم تسلیم کرنے والا ہی ہونا چاہیے. آمنا و صدقنا، ہم تو ایمان لائے ہیں اور ہم نے تصدیق کی ہے. تو کبھی کبھی اگر کوئی باتیں عقل میں نہ بھی آئے تو مسلمان ماننے والا ہوتا ہے، خواہ کا اعتراض کرنے والا یا جناب گمراہیت کی طرف جانے والا نہیں ہوتا ہے. جی حضور، تلافی کی کیا صورت ہے؟ تلافی کی صورت یہی ہے کہ اگر کسی نے ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور آئندہ رمضان کے روزے رکھنے کا مکمل عہد کرے اور عزم مصمم کرے، اور جو روزے رہ گئے ہیں، جو نہیں رکھے ہیں، ان کی قضا رکھے. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ کو ترک کرنے کی جو وعیدات بیان کی ہیں، جو سزائیں ہیں، ان کو بھی اپنے ذہن کے اندر لائے. ٹھیک ہے. کیسی کیسی سزائیں بیان کی گئی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، اچانک میرے پاس 2 شخص آئے. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے میرے بازو سے تھاما اور ایک بہت ہی دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے آئے اور بولے کہ اوپر تشریف لے چلیں. میں نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا. وہ بولے کہ ہم اسے آپ کے لیے آسان کر دیں گے. فرماتے میں اوپر چڑھنے لگا، یہاں تک کہ جب میں پہاڑ کے برابر ہو گیا تو بہت ہولناک ڈراؤنی آوازیں آنے لگی. میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جہنمیوں کے چیخنے کی آوازیں ہیں. پھر وہ مجھے لے کر ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنی کونچوں کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، ان کے جبڑوں کو چیرا ہوا تھا اور ان سے خون بہہ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کرنے کا وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے تھے، یعنی روزہ توڑ ڈالتے تھے. ابھی روزہ کا وقت نہیں ہوا ہے، افطار کا وقت نہیں ہوا ہے، وہ پہلے ہی روزہ توڑ دیتے تھے. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ چوں پیش از وقت افطار را این عذاب است، یعنی جب روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہونے سے پہلے افطار کر لینے کا یہ عذاب ہے. تو فرماتے ہیں کہ اصلاً روزہ نہ داشتن را خود قیاس کن،
بالکل ہی روزہ نہ رکھنا، اس کو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا عذاب ہوگا، کتنا وبال ہوگا۔ تو ہمیں روزہ ترک کرنے سے بچنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور اللہ کرے کہ ہم پورے ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی سعادت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو 10 ہی رکھنے ہیں، میں نے تو 15 ہی رکھنے ہیں، پھر کچھ بڑے بڑے روزے ہیں وہی رکھنے ہیں۔ تو نہیں جناب، اگر فرض ہیں تو پورے ہی رکھنے ہیں۔ مزید سوال حضور ہمارے پاس موجود ہیں، ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے اگر رمضان کا روزہ کسی شخص نے نہیں رکھا تو جو صدقہ فطر ہے کیا وہ اس پر لازم ہوگا؟ اگر وہ استطاعت رکھتا ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا تو وہ لازم ہوگا؟ اگر کسی نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے عذر کی وجہ سے نہیں رکھے ہیں کہ شریعت نے اس کو اجازت دی کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہو، یا بلا عذر نہیں رکھے ہیں، ایسے آدمی پر بھی صدقہ فطر جو فطرہ ہم جسے بولتے ہیں یہ لازم ہوگا، کیونکہ رمضان کے روزے رکھنا یہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے روزے نہ بھی رکھے ہوں تب بھی یہ صدقہ فطر لازم ہوگا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک جدا گانا یہ واجب ہے۔ جی جی، ٹھیک ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، بوڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے یا معاذ اللہ بغیر کسی مجبوری کے اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تب بھی فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر تو واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ ایک اور سوال ہے، یہ اسلامی بہنوں سے ریلیٹڈ ہے حضور، کہ ان کو جو ماہانہ ماہواری آتی ہیں، حیض آتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو حیض آیا اور عادت کے مطابق وہ ختم بھی ہو گیا، فور ایگزامپل عادت کے مطابق جو بھی اس کے دن بنتے تھے تو اس کے مطابق وہ 7 رمضان کو اس کے ایام وہ ختم ہو گئے، وہ پاک ہو گئی، اس نے غسل وغیرہ بھی کر لیا، لیکن پھر 14 رمضان کو واپس خون اور نجاست ظاہر ہوتی ہیں، تو یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس صورت میں کیا ہوگا؟ جو درمیان کے جو دن ہیں اس میں جو روزے رکھے اس کے کیا معاملات ہیں، اور اب جو خون آیا ہے تو جس دن آیا تو اس روزے کا کیا حکم آیا؟ وہ روزہ ٹوٹ چکا ہے یا کیا شرعی حکم ہے؟ آپ ارشاد فرمائیں۔ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ عورت کو جو خون آتا ہے 2 حیض کے بیچ، 2 پیریڈز کے بیچ میں کم از کم 15 دن کا فاصلہ، 15 ڈیز کا فاصلہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب 15 دن ہونے سے پہلے اگر خون آ جائے تو یہ حیض نہیں ہے، یہ جو ہر مہینے ماہواری کا خون آتا ہے یہ وہ خون نہیں ہے جس میں روزہ رکھنا معاف ہو جائے، نماز پڑھنا معاف ہو جائے، بلکہ یہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون کہلائے گا۔ ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، اگر کسی عورت کو 1 رمضان سے لے کر 7 رمضان تک خون آیا، اب یہ 7 دن پورے ہو گئے، پھر اس کے بعد 14 رمضان کو دوبارہ خون دکھائی دیا، تو چونکہ حیض کی جو اکثر مدت ہے وہ 10 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ 10 دن۔ اب یہ 10 دن کے بعد یہ 14ویں روزے کو جو خون آیا ہے اور 7ویں روزے کو جو خون بند ہوا، پچھلا خون، ان دونوں کے بیچ فاصلہ 15 دن کا فاصلہ ابھی نہیں بن پا رہا ہے، لہذا یہ جو خون دوسری مرتبہ آیا ہے یہ حیض کا خون نہیں کہلائے گا اور اس کی وجہ سے روزہ وہ ترک نہیں کر سکتی، بلکہ یہ بیماری کا خون ہے اور اس میں بھی جو ہے وہ عورت کو روزہ رکھنا پڑے گا، اور اگر یہ خون آ گیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ صحیح۔ یہ ذرا سا کلیئر فرما دیجیے گا کہ عادت کے دن وہ 7 دن تھے، لیکن اب 14 کو خون آیا تو کیا 10 تاریخ تک یعنی 10 دن تک کے جو 3 دن ہیں وہ حیض کے ایام میں اس کے شامل ہوں گے یا استحاضہ ہی کے ایام میں شامل ہوں گے؟ اگر عادت کے ایام اس کے 7 دن ہی تھے، جی، یعنی ہر مرتبہ اس کو 7 دن خون آتا ہے، تو اگرچہ حیض کی جو اکثر مدت ہے، زیادہ سے زیادہ جو مدت بتائی گئی ہے وہ 10 دن بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک عورت کو عادتاً 7 دن ہی خون آتا ہے تو اس کے حق میں وہی 7 دن ہی حیض کے شمار ہوں گے
اب جب خون بند ہو گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پورے 10 دن روزہ نہ رکھے، بلکہ بقیہ دنوں میں یہ پاک ہو گئی، اب اس پر روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے حضور کہ اگر کوئی عورت پاک ہی ہے لیکن دوپہر کے وقت میں ایسا ہوا کہ اس کے ایام کے دن یہ شروع ہو گئے، تو ایسی صورت میں اب وہ روزہ کس طرح کمپلیٹ کریں؟ یعنی وہ بھوکی پیاسی رہ کر ہی غروب آفتاب تک انتظار کریں گی یا کھا پی سکتی ہیں، یا اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ اگر روزے کی حالت میں عورت کو ماہواری آ جائے تو اس دن کا روزہ اس کا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب دیگر ایام حیض کی طرح اس دن کے روزے کے بھی وہ بعد میں قضا کرے گی۔ ٹھیک ہے، اگرچہ یہ خون اس کو عصر کے وقت آیا ہو، پھر بھی اس دن کا روزہ اس کا نہیں ہوگا۔ یعنی اگر 1 منٹ پہلے بھی آ گیا تب بھی وہ پورا روزہ اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا؟ وہ روزہ اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اس صورت میں عورت پر باقی جو وقت بچا ہے روزے کا، وہ روزہ دار کی طرح گزارنا ضروری نہیں ہے، وہ کھا پی سکتی ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ وہ چھپ کر کھانا وغیرہ کھائے۔ اگر کچھ کھانا بھی ہو تو سب کے سامنے نہ کھائے، سب کے سامنے نہ پیے، بلکہ چھپ کر کھائے، چھپ کر پیے، لیکن اس پر پورا دن روزہ دار کی طرح گزارنا، بھوکا پیاسا رہنا، یہ اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تھا وہ روزہ کمپلیٹ نہیں کیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا یا کوئی بھی وجوہات رہی ہوں، تو اس کے لیے بھی کیا یہی حکم ہے کہ وہ کھا پی سکتا ہے یا پھر یعنی اس کو بھوکا رہنا ہوگا؟ شریعت مطہرہ کا جو مسئلہ ہم نے بیان فرمایا کہ وہ چھپ کر کھائے، ایک ترغیب اس کے لیے، کہ مردوں کے لیے کیا معاملہ ہے؟ اس کے علاوہ اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، یا کسی نے روزہ توڑ دیا، کسی کا روزہ ٹوٹ گیا، جیسے کوئی آدمی کلی کر رہا تھا، اب غلطی سے پانی اس کے حلق سے نیچے اتر گیا اور اس کو اپنا روزہ بھی یاد ہے، لیکن پانی غلطی سے اترا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح کوئی شخص بیمار تھا، اس نے صبح جو ہے وہ سحری کے وقت روزہ کی نیت نہیں کی، چونکہ اس وقت وہ اتنا شدید بیمار تھا کہ شریعت بھی اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں قضا کر لے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی مسافر تھا کہ وہ سفر میں تھا، شرعی سفر تھا، اور اس نے سفر کی وجہ سے روزہ کی نیت نہیں کی۔ اب یہ مسافر دن کے کسی حصے میں گھر پہ پہنچ گیا، سفر ختم ہو گیا۔ اسی طرح جو بیمار تھا، جس نے روزہ کی نیت نہیں کی بیماری کی وجہ سے، اب دوپہر کو یا دوپہر کے بعد دن کے کسی بھی حصے میں اب یہ تندرست ہو گیا، اس کی حالت تھوڑی اچھی ہو گئی، تو ایسے افراد کا حکم یہ ہے جنہوں نے شروع سے روزہ نہیں رکھا کسی عذر کی وجہ سے، یا روزہ رکھا لیکن ان کا روزہ ٹوٹ گیا، جیسے مثال بیان کی، کلی کر رہا تھا، پانی اندر چلا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہو کہ روزہ ٹوٹ گیا ہو، یا روزہ شروع ہی سے نہیں رکھا ہو، یا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا ہو، تو ان تمام صورتوں میں اب جو دن بچا ہے، روزہ افطار کرنے کا جو وقت آنے والا ہے، اس سے پہلے تک، افطاری تک ان کو روزہ دار کی طرح رہنا واجب ہے، یعنی روزے دار کی طرح ہی گزارنا اس پورے پیریڈ کو ان کے لیے واجب ہے، اور کوئی بھی ایسا کام جو روزے کے خلاف ہے، کھانا پینا وغیرہ، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس دن کی قضا ان پر لازم ہے۔ سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تھا، اب یہ اس روزے کی قضا کرے گا بعد میں۔ ٹھیک ہے، مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تھا تو اب یہ اس روزے کی بعد میں قضا کرے گا، یا کسی کے حلق میں پانی اتر گیا کلی کرتے ہوئے، یہ بھی بعد میں روزہ کی قضا کرے گا۔ قضا تو یہ الگ سے کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی فی الحال ان پر یہ واجب ہے کہ یہ اپنا پورا دن یہ روزہ دار کی طرح گزاریں، یہ کھا پی نہیں سکتے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس میں بھی کیا حکمت ہوں گی کہ جب روزہ ٹوٹ ہی گیا ہے اور وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے، تو اب روزہ بھی ٹوٹ گیا، کاؤنٹ بھی نہیں ہو رہا، بعد میں رکھنا ہی تو اب بندہ مزے سے کھائیں، کیا مسئلہ ہے؟ کیا حکمت ہے؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ ماہ رمضان کے اندر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک عظیم عبادت ادا کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے میں اگر یہ آدمی اس ماہ رمضان کے دنوں کے اندر اگر یہ کھائے گا تو یہ ایک اعتبار سے ماہ رمضان کی بے قدری ہے، اس کی بے ادبی ہے،
کیونکہ اس وقت کے اندر ابھی مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم عائد ہے کہ تم روزہ رکھو، صحیح ہے، تم کو روزے کی حالت میں رہنا ہے۔ تو اس ڈیوریشن میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم موجود ہے اور مسلمان سارے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں، تو اگرچہ اس کا روزہ کسی عذر کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے یا اس نے کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے، لیکن اب اس پر ضروری ہے کہ جب یہ تندرست ہو گیا ہے یا اس کا سفر ختم ہو گیا ہے تو یہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لے۔ رمضان کا ایک تقدس بھی تقدس بھی ہے، اور چونکہ مسلمانوں کی ایک پوری جماعت جو اس فریضے کو ادا کرنے میں لگی ہوئی ہے اور اس فرض پر عمل کر رہی ہے، وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ صحیح، ماشاء اللہ الکریم۔ آئیے مزید ایک سوال اور شامل کرتے ہیں، اور یہ ایک غلط فہمی بھی ہوتی ہے لوگوں میں عموماً کی، جو مسواک کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ مسواک کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، تو جو تازہ مسواک ہوتی ہیں، جھاگ والی مسواک ہوتی ہیں، کیا وہ روزے کی حالت میں بندہ کر سکتا ہے؟ روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے، اور مسواک چاہے کسی بھی قسم کی ہو، ٹھیک ہے، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ جس طرح عام دنوں کے اندر مسواک کرنا سنت ہے تو روزے کی حالت میں بھی سنت ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ اگر روزہ دار ہونا یاد ہے اور چبانے سے، مسواک کو چبانے سے اس کے ریشے جو ہوتے ہیں یہ اگر ٹوٹتے ہیں، ریشے ٹوٹ کر جو ہے وہ اندر چلے جائیں گے، تو پھر چبانے سے بچنا چاہیے کہ مسواک کو زیادہ نہ چبائے، کیونکہ چبائے گا تو اس کے ریشے ٹوٹ کر حلق میں اتریں گے، اور اگر حلق میں اس کے ریشے چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تازہ مسواک ہوتی ہے تو ایک اس میں ایک رس کہہ لیجئے یا منہ گیلا ہوتا ہے، اس کو چبا رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹیسٹ بھی اس کا فیل ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی اترنے کے خدشات موجود رہتے ہوں گے۔ جی، فتاوی عالمگیری میں ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے مسواک جو ہے وہ خشک ہو، سوکھی ہو، یا مسواک گیلی ہو، اور چاہے صبح کی جائے یا شام کو کی جائے۔ اسی طرح بہار شریعت میں ہے کہ روزہ کے اندر مسواک چاہے جیسی بھی ہو، اگرچہ پانی سے بھگوئی ہوئی ہو، وہ زوال سے پہلے کرے، زوال کے بعد کرے، کسی بھی وقت مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ زوال کے بعد روزہ دار جو ہے وہ مسواک نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، روزہ دار کسی بھی وقت میں مسواک کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ مسواک کرنا سنت ہے، ہر وقت کر سکتا ہے، اگرچہ تیسرے پہر کو یا عصر کو چبانے سے لکڑی کے ریزے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو تو نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے کہ یہ جو اس کے ریشے ہیں چبانے سے یہ اندر نہ جائیں، اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ اندر محسوس، حلق کے اندر محسوس نہ ہو۔ صحیح ہے، ماشاء جو بھی لیکوڈ ہے، جو بھی رس اس کا منہ کے اندر پیدا ہوا ہے وہ باہر کر دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی پیاری رہنمائی فرمائی۔ تو مسواک بھی کیجئے ایف جی چینل کے ناظرین۔ مسواک کرنا جہاں سنت مبارکہ ہے، وہیں اس کے طبی طور پر بھی بڑے فوائد ہیں۔ جی ہاں، مسوڑوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے، دانتوں کی بہترین صفائی ہوتی ہے، منہ کی بدبو کے جو بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ مسواک کرنے سے حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے، اس کے کثیر فوائد کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور اطباء نے بھی باقاعدگی کے ساتھ مسواک کے فائدے کو بیان کیا ہے۔ تو سنت کی نیت سے کرنا ہے، دیگر جو فائدے ہیں انشاءاللہ الکریم وہ مل ہی جائیں گے۔ ماشاءاللہ کافی سارے سوالات ہوئے اور بہترین جوابات کا سلسلہ رہا، چونکہ وقت ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے ایف جی چینل کے ناظرین۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید سوالات کو ہم شامل کریں گے اور جوابات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، ایف جی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، گھر مرجھائے دے تازہ ہوا ایمان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، گھر مرجھائے دے